السلام علیکم۔ ہم اردو کی چھٹی جماعت کی کتاب چمپا کا ایک سبق دیکھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے مرآت العروض سے ایک اقتباس۔ مرآ کہتے ہیں عربی میں آئینے کو، عروس کہتے ہیں شادی کو یا دلہن کو۔ تو مرآت العروس کا مطلب ہوا دلہن کا آئینہ۔ آئینہ وہ چیز ہوتی ہے جس میں آپ اپنا کردار دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اپنی شکل دیکھتے ہیں، اور یہاں ڈپٹی نذیر نے ہمارے لیے دلہن کے لیے ایک آئینہ تیار کیا، یعنی جس کردار کو دیکھ کے دلہن یہ محسوس کر لے کہ اس کو کیسا اصل میں ہونا چاہیے۔ ڈپٹی نذیر احمد اردو ناول نگاری کے بانی تھے۔ بانی کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے شروع کی تھی، اس سے پہلے اردو میں ناول نگاری نہیں تھی۔ وہ زمانے میں رائج اردو کتابوں کے معیار سے مطمئن نہ تھے۔ رائج جو چل رہا ہو، جو اس زمانے میں عام ہو، اس لیے انہوں نے عورتوں کی لا علمی اور توہمات کو موضوع بناتے ہوئے اکبری اور اصغری کی کہانی لکھی جو مرآت العروس کے نام سے شائع ہوئی۔ لا علمی یعنی ان کی جہالت کہہ لیں، نہ جاننا، چیزوں کے بارے میں معلوم نہ ہونا، اور توہمات یعنی توہمات کہتے ہیں کہ آپ کو ایسا لگے کہ اگر ایسا کر لیا تو ایسا ہو جائے گا، حالانکہ اس کی کوئی اصل وجہ نہ ہو، کم علمی کی وجہ سے، جیسے کہ کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا تو کچھ دن خراب گزرے گا، یہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو چونکہ عورتوں میں اس زمانے میں لا علمی اور توہمات کا زیادہ دور تھا اور تعلیم کی کمی تھی، تو اس کو موضوع بنایا، یعنی اس کے بارے میں بات کی۔ موضوع بنانے کا مطلب ہے اس کے بارے میں بات کرنا یا لکھنا۔ اکبری اور اصغری کی کہانی لکھی، یہ دو بہنیں تھیں جو مرآت العروس کے نام سے شائع ہوئی۔ ان کے دیگر ناولوں میں بنات النعش، توبۃ النصوح اور ابن الوقت شامل ہیں۔ جس زمانے میں ناول لکھے گئے اس وقت اردو زبان آج بولی جانے والی اردو زبان سے قدرے مختلف تھی، قدرے مختلف، تھوڑی مختلف۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سے الفاظ، محاورے اور ضرب الامثال متروک ہو گئے، یعنی اب ترک ہو گئے، اب استعمال نہیں کیے جاتے۔ اردو کے قدیم انداز سے متعارف ہونے کے لیے مرآت العروس کا ایک اقتباس پڑھیے۔ مرآت العروس کے ایک اقتباس، ایک چیپٹر کو پڑھیے تاکہ آپ پرانے زمانے کی اردو سے متعارف ہو جائیں، انٹروڈیوس ہو جائیں، اس سے آپ کا تعارف ہو جائے۔ یہ بات پہلے نوٹ کر لیجئے کہ مرآت العروس کے معنی دلہن کا آئینہ ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد نے دو بہنوں اکبری اور اصغری کو بطور مثال پیش کرتے ہوئے یعنی مثال کے طور پر پیش کرتے ہوئے خواتین کی اصلاح کی کوشش کی ہے، ان کی درستگی کی کوشش کی ہے۔ اکبری لاڈ پیار سے بگڑی، پھوہڑ اور بد مزاج لڑکی تھی۔ لاڈ پیار سے بگڑی ہوئی تھی، ماں باپ بہت لاڈ پیار کیا ہوگا ماں باپ نے بچپن میں۔ پھوہڑ، جس کو کوئی کام سلیقے سے کرنا نہ آتا ہو۔ بد مزاج، جو بہت بدتمیزی سے بات کرتی ہو، جو بری عادتوں کی وجہ سے اپنا گھر برباد کر لیتی ہے، جبکہ اصغری اپنی سلیقہ مندی سے میکے یعنی جہاں پہ اس کی امی کا گھر تھا اور سسرال یعنی جو اس کے شوہر کا گھر تھا اس میں اپنا مقام بنا لیتی ہے، یعنی وہاں پہ اچھی سمجھی جاتی ہے۔ اقتباس کہتے ہیں ایکسرپٹ، یعنی کہیں کسی بڑی چیز میں سے نکالا ہوا ایک چھوٹا ٹکڑا۔ تو یہ پورا ناول ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اکبری کے شوہر نے کہہ رکھا تھا کہ کسی اجنبی عورت کو گھر میں مت آنے دینا۔ اکبری تھی تھوڑی بے وقوف، حالانکہ عمر میں بڑی تھی، اصغری چھوٹی تھی، دونوں بہنیں تھیں۔ اکبری کے شوہر نے کہہ رکھا تھا کہ کسی اجنبی عورت کو گھر میں مت آنے دینا۔ ان دنوں ایک کٹنی آئی ہوئی ہے جو کئی گھروں کو لوٹ چکی ہے۔ کٹنی، ایک چالاک عورت جو لوگوں کو بیوقوف بنا کر لوٹ لیتی ہے، یعنی یہ ڈاکہ نہیں ڈالتی، ہتھیاروں کے زور پہ لوگوں سے چھینتی نہیں ہے، ڈاکو نہیں ہے، رات کو چھپ کے آنے والا چور نہیں ہے، بلکہ دن دہاڑے لوگوں سے بات چیت کر کے ان کو بیوقوف بنا کر ان سے سامان ہتھیا لیتی ہے۔
لیکن مزاج دار شدت سے بیوقوف تھی. مزاج دار اکبری کا لقب پڑ گیا تھا. مزاج دار کہتے ہیں ایسے شخص کو جو جلدی ہی غصے میں آ جائے, اس کا مزاج ملتا نہ ہو, جلدی غصے میں آ جاتا ہو. تو مزاج دار شدت یعنی بہت زیادہ بیوقوف تھی. اس کی عادت تھی ہر ایک سے جلد مل جانا. ایک دن وہی کٹنی حجن کا بھیس بنا کر گلی میں آئی. حجن کہتے ہیں جس نے حج کیا ہو. اب بات کیجئے کہ آج سے 100 سال پرانی بات ہے, تو اس زمانے میں حج کرنے کے لیے آپ کو مہینوں کا سفر کر کے جانا اور آنا پڑتا تھا. تو ہر کوئی حج آسانی سے کر نہیں پاتا تھا. تو کوئی حج کر کے آتا تھا تو کوئی بڑا ہی اس کو عزت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا. تو کوئی اگر اپنے تئیں حجن کا بھیس بنا کر آئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی ان کی معاشرے میں نام ہو رہا ہوگا کہ بڑی بڑی زبردست کوئی خاتون آ گئیں. یہ حجن مکار بیوقوف عورتوں کو پھسلانے کے لیے, پھسلانا یعنی بیوقوف بنانا, طرح طرح کے تبرکات کہتے ہیں ایسی چیزیں جو بابرکت ہوں. مثال کے طور پہ خانہ کعبہ گئے تھے تو وہاں سے آب زمزم لائے. اب آب زمزم ایک متبرک چیز ہے, ہمارے لیے بابرکت چیز ہے. تو ایسی تمام چیزیں جو وہاں سے اس نیت سے لائی جائیں کہ وہ ہمارے لیے بابرکت ہوتی ہیں, ان کو تبرکات کہتے ہیں. کچھ چیزیں واقعی بابرکت ہوتی ہیں اور ان کو تبرکات کہتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو بابرکت نہیں ہوتی, بس ایسے ہی مشہور ہو گیا کہ وہ تبرکات ہوتی ہیں. مثلاً وہاں سے جانمازیں لے کے آتے ہیں, تسبیحاں لے کے آتے ہیں, تو یہ بھی تبرکات ہی کہلاتی ہیں, حالانکہ ان کا کوئی بابرکت ہونا ثابت نہیں ہے. اور وہ اکثر چائنا سے لی ہوئی پاکستان سے ہی لیتے ہیں آ کے, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ تبرکات مل گئیں. بہرحال تو بیوقوف عورتوں کو پھسلانے کے لیے طرح طرح کی تبرکات لائیں. یہ میں مکہ سے یہ لائی, میں مکہ کی کھجور کی گٹھلی کا چھلکا لائی, میں مکہ سے جو ہے وہ خانہ کعبہ کے غلاف کا ٹکڑا لائی, میں مکہ سے یہ لائی, میں مکہ سے وہ لائی. تو طرح طرح کی تبرکات. اور صد کہتے ہیں 100, صدہا یعنی سینکڑوں, صدہا قسم کی چیزیں اپنے پاس رکھا کرتی تھی, سینکڑوں قسم کی چیزیں اپنے پاس رکھا کرتی تھی. تسبیح تو آپ سمجھتے ہیں جس پہ وہ پڑھتے ہیں ہم اللہ کا نام یا کوئی اور درود شریف. خاک شفا, یہ بھی مشہور تھا. مختلف لوگوں کا مختلف جگہوں کے بارے میں عقیدہ ہے. مدینہ میں سے کوئی مٹی اٹھا کے لے آؤ, بیمار کو کھلا دو, وہ ٹھیک ہو جائے گا. حالانکہ ایسا نہیں ہے, لیکن یعنی ایک ایسی بات جو نہ قرآن سے ثابت ہے, نہ حدیث سے ثابت ہے, نہ بزرگوں سے ثابت ہے. کسی نے اس کے بارے میں ہمارے لیے کوئی بات نہیں چھوڑی ایسی کہ جس کو پڑھ کے ہم یقین کر سکیں. لیکن جیسے انہوں نے بتایا کہ اس زمانے کی عورتیں توہمات کا شکار تھیں, تو جو بنا کے ان کو بیوقوف بنا لے. تو خاک شفا, پھر اسی طرح سے زمزمیہ وغیرہ, یعنی وہ بوتلیں جن میں زمزم رکھا جاتا ہے. تو وہ چھوٹی چھوٹی بوتلیں, اس طرح کی اور بہت سی چیزیں. اچھا وہ چونکہ حجن تو تھی نہیں, تو وہ بھی بس خالی پانی بھر لیا ہوگا ان بوتلوں میں انہوں نے. گلی میں آ کر جو اس نے اپنی دکان کھولی, بہت سی لڑکیاں جمع ہو گئیں. دکان کھولنے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی شٹر ڈاؤن کیا تھا وہ اوپر کر دیا, بلکہ وہ ایک جگہ کہیں بیٹھ گئے ہوں گے کسی کونے نکڑ پہ, اور وہاں پہ اپنی پوٹلی کھولی ہوگی. مزاج دار نے بھی سنا. زلفن جو کہ پڑوس کی لڑکی تھی, اس سے کہا حجن کو یہاں بلا لانا, ہم بھی تبرکات کی زیارت کریں گے. زیارت کریں گے یعنی دیکھیں گے, ہم بھی دیکھیں گے کیسے تبرکات ہے, ثواب ملے گا بہت ہمیں بھی دیکھ کے. زلفن گئی اور حجن کو بلا لائی. مزاج دار نے بہت خاطرداری سے حجن کو پاس بٹھایا, خاطرداری سے یعنی بہت عزت کے ساتھ, اور سب چیزیں دیکھیں اور وہ چیزیں پسند کیں. حجن نے باتوں باتوں میں تاڑ لیا, یعنی اندازہ لگا لیا کہ یہ عورت ڈھب پر جلد چڑھ جائے گی. ڈھب پر چڑھنا مطلب میری مرضی کے مطابق سوچنا شروع کر دینا. اس نے خریدی ہوئی چیزیں حوالے کی, یعنی کچھ انہوں نے خرید لی تھیں کہ بھائی مجھے یہ بھی دے دو, یہ بھی دے دو. اور فیروزے کی ایک انگوٹھی تبرک کے طور پہ اپنے پاس سے مفت دی. اب نہ وہ اصلی فیروزہ تھا, نہ وہ اصلی چاندی سونے کی تھی, تو وہ نقلی کی انگوٹھی تھی, اس کو فیروزے کی انگوٹھی کہہ دیا. فیروزہ کیا ہوتا ہے؟ فیروزہ ایک نیلے کلر کا پتھر ہوتا ہے, قیمتی پتھر. اس کی انگوٹھی تبرک کے طور پہ, برکت کے طور پہ اپنے پاس سے مفت دے دی کہ یہ بھی رکھو, بہت برکتی انگوٹھی ہے بھائی. مزاج دار ریجھ گئی. رجھ جانا یعنی کسی کے لیے اپنے دل میں جگہ محسوس کرنا شروع کر دینا.
تو مزاج دار کے دل میں اس کی جگہ بن گئی۔ اس کے بعد حجر نے سمندر کا حال کیوں؟ کیونکہ سمندر کے راستے جاتے تھے پانی کے جہازوں سے بہت سے لوگ، عرب کی کیفیت اور دل سے جوڑ کر، یعنی اپنی طرف سے بنا کر دو چار باتیں ایسی کی کہ مزاج دار نے کمال شوق سے سنا، یعنی بہت شوق سے سنا، اور اس کی طرف خاص التفات کیا۔ خاص اس کی طرف جو ہے وہ التفات کہتے ہیں بہت زیادہ کسی سے محبت کا برتاؤ کرنا، تو بہت محبت سے برتاؤ کیا۔ ایک پہر کامل حجن بیٹھی رہی۔ پہر کامل یوں کہیے کہ 24 کو اگر آپ 8 سے ڈیوائڈ کریں تو تقریباً 3 گھنٹے کا ایک پہر بنتا ہے، تو 3 گھنٹے تقریباً بیٹھی رہی۔ سارا دن میں 8 پہر ہوتے ہیں نا۔ رخصت ہونے لگی تو مزاج دار نے بہت منت کی، بہت اس سے ریکویسٹ کی، اچھی بھی حجن اب کب تک آؤ گی؟ حجن نے کہا انشاءاللہ تعالی دوسرے تیسرے دن تم کو دیکھ جایا کروں گی، یعنی ہر 2-3 دن میں چکر لگا لوں گی۔ اگلے دن حجن پھر موجود ہوئی اور ایک ریشمی آزار بند لیتی آئی۔ اب آزار بند وہ بھی ریشمی، اچھا پرانے زمانے میں اور ابھی بھی گاؤں دیہات میں بہت سی جگہوں پہ آزار بند بھی خوبصورت اور بڑے ہی مہنگے قسم کے بنانے کے شوق ہوتے ہیں لوگوں کو، وہ جو شلوار میں ڈالتے ہیں نا اس کو کمر کے گرد کسنے کے لیے کمر بند، آزار بند، تو اور وہ جو اس کے کونے ہوتے ہیں اس سے بہت سے لوگ خوبصورت کام کرواتے ہیں، اس کے اندر پتھر جڑواتے ہیں، اس کے اندر چاندی کے تار لگواتے ہیں، تو وہ جتنا قیمتی بنانا چاہیں بنا لیں۔ اب ریشمی آزار بند لے کے آئیں۔ مزاج دار دور سے حجن کو آتے دیکھ کر خوش ہو گئی اور پوچھا یہ آزار بند کیسا ہے؟ حجن نے کہا بکاؤ ہے، یعنی کہیں سے بکنے کے لیے آیا ہے۔ مزاج دار نے پوچھا کتنے کا ہے؟ حجن نے کہا 4 آنے کا۔ محلے میں ایک بیگم رہتی ہیں، اب غریب ہو گئی ہیں۔ بیگم کا مطلب ہوا کہ پہلے کسی بڑے گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں، کسی وجہ سے غریب ہو گئی ہیں۔ اسباب بیچ بیچ کر گزارا کرتی ہیں، یعنی اپنا سامان جو ہے اس کو بیچ بیچ کر گزارا کر رہی ہیں اپنا۔ میں ان کی اکثر چیزیں بیچ لا دیا کرتی ہوں، میں اکثر ان کی چیزوں کو لا کر ادھر ادھر دوسرے جگہوں پہ بیچ دیتی ہوں تاکہ ان کا گزارا ہوتا رہے۔ مزاج دار اتنا سستا آزار بند دیکھ کر لوٹ ہو گئیں۔ لوٹ پوٹ ہو جانے کا مطلب ہوتا ہے گول گول گھوم کے زمین پہ گر پڑنا، اصل میں تو نہیں گری لیکن اندر ہی اندر وہ گھوم گئیں کہ اوئے ہوئے ہوئے اتنا سستا۔ اچھا اس زمانے کے 4 آنے کا مطلب آپ یوں سمجھیے کہ آج کے حساب سے 8-10 ہزار روپے، لیکن وہ جو ریشمی کڑھاؤ بنائی والا جو ہزار بند ہوتا تھا وہ خاص ہوتا تھا، اور اس کے اندر جو ہے وہ جیسے میں نے کہا کہ نگ بھی لگے ہوتے تھے، اور اس میں جو ہے وہ اور وہ چیزیں بھی ہوتی تھیں، مثلا تار، کوئی چاندی کے تار یا سونے کے تار۔ فوراً پیسے نکال حجن کے ہاتھ میں دیا اور بہت گڑ گڑا کر حجن سے کہا، بہت ریکویسٹ کی اچھی بھی جو چیزیں بکاؤ ہوا کرے پہلے مجھے دکھا دیا کرو۔ حجن نے کہا بہت اچھے، پہلے تم اور پیچھے اور، یعنی پہلے تم اور باقی دوسرے بعد میں۔ یعنی وہ یہ سمجھی کہ بھئی علاقے کی وہ خاتون سامان بیچتی ہیں اپنا گھر کا، اور بہت ہی سستا بیچ دیتی ہیں، تو سارا سامان میں لے لوں، میں بڑی عقل مند کہلاؤں گی۔ تو وہ جان بوجھ کے حجن نے جو ہے وہ سستا اس کو بتا کے بیچا تاکہ کہ وہ پہلے اس کے جال میں پھنسے۔ 2-4 دن بعد جھوٹے موتیوں کی ایک جوڑی لائی اور کہا لو بھی خود بیگم کی نتھ کے موتی ہیں۔ نتھ کہتے ہیں جو ناک میں بالی پہنتے ہیں، اس میں موتی بھی ڈلے ہوتے ہیں۔ تم نہیں معلوم 1000 کی جوڑی ہے یا 500 کی؟ 500 جو ہے 500 کو کہتے ہیں۔ پنہ مل جوہری کی دکان پر میں نے دکھائی تھی، لٹو ہو گیا۔ یہ جوہری کا نام تھا پنہ مل۔ جوہری یعنی جو جویلر ہوتا ہے، جو زیورات کی پہچان رکھتا ہے۔ تو کہنے لگی جھوٹے موتی ہیں، ان کو دکھا کے کہنے لگی کہ ان کی ناک کی نتھ کے موتی ہیں، اور وہ تو جوہری تو لٹو ہو گیا تھا، اور 200 روپے میرے پلے باندھے دیتا تھا، یعنی مجھے زبردستی 200 روپے پکڑا رہا تھا۔ میں بیگم سے 50 روپے پر لائی ہوں۔ اب وہ 200 دے رہا تھا، میں نے 200 میں اس کو نہیں دیا، بیگم نے تو مجھ سے کہا تھا 50 کے بیچ دینا، تم لے لو، پھر ایسا مال نہ ملے گا، تم چاہو تو تم لے لو، پھر باقی تم ایسا تو دوبارہ کبھی نہیں ملے گا۔ مزاج دار نے کہا 50 روپے نقد تو میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس 50 روپے تو نہیں ہے، اب کیا کروں؟ حجن نے کہا کیا ہوا بیٹی، پہنچیاں بیچ کر لے لو،
پہنچیاں کیا ہوتی ہیں؟ پہنچیاں جو آپ کے کڑے سمجھ لیجئے۔ تو حجن نے کہا کہ کیا ہوا بیٹی، پہنچیاں بیچ کر لے لو، کڑے بیچ کر لے لو، نہیں تو نہیں تم جانو آج یہ موتی بک جائیں گے، اب تمہاری مرضی ہے، نہیں لے تو نہیں لو، ورنہ آج یہ بک جائیں گے، ورنہ اپنی پہنچیاں بیچ کے، اپنے کنگن بیچ کے لے لو۔ حجن نے اس ڈھب سے کہا، اس انداز سے کہا کہ مزاج دار فوراً زیور کا صندوقچہ اٹھا لائیں، باکس اٹھا کے لے آئیں اور پہنچیاں نکال کر حوالے کر دیں، کڑے نکال کے ان کے حوالے کر دیے۔ اب وہ بھی سونے کے کڑے تھے، تو میں نے کہا نا کہ ہزاروں لاکھوں کی بات ہے۔ حجن نے مزاج دار کا زیور دیکھ کر کہا، اے کیسی بے احتیاطی سے مولی گاجر کی طرح ڈال کر رکھا ہے، یعنی ایسی بڑے عجیب سے انداز میں رکھا ہے سامان، بالکل ہی بدتمیزی سے، کچھ سلیقے سے نہیں رکھا۔ اچھا، ڈھگڈگی میں ڈورا ڈلواؤ، بالی پتے مگر مرکیاں اور بازو بند میلے چکٹ ہو گئے ہیں، میل سونے کو کھا جاتا ہے، ان کو اجلواؤ بھائی۔ تو اب کیا کہہ رہی ہیں کہ گاجر مولی مطلب بے قیمت ہوتی ہے نا، تو جیسے زیور کو ایسے ڈالا ہوا ہے، کچھ طریقے سے نہیں ڈالا ہوا۔ ڈگڈگی جو ہے وہ لاکٹ ہوتی ہے، ڈگڈگی بھی ہوتی ہے، اس کو دگدگی بھی کہتے ہیں، دگدگی بھی کہتے ہیں، دک دگی بھی کہتے ہیں، تو اس کو مختلف پروننسیشن ہے اس کی، دال سے بھی ہیں اور ڈال سے بھی ہیں، لاکٹ کو کہتے ہیں۔ تو لاکٹ میں جو وہ ڈورا خراب ہو گیا ہوگا، ڈوری ڈلتی ہے لاکٹ میں، پھر اس کے بعد وہ آتا ہے بیچ میں، تو یہ ڈوری خراب ہو گئی ہوگی، ڈوری ڈلواؤ۔ پھر بالیاں ہیں، پتے ہیں، مگر مرکیاں، یہ سب کان کے زیور ہیں، یہ تمہارے جو ہیں وہ خراب ہو گئے ہوں گے، مگر مرکیاں بندوں کو کہتے ہیں۔ بازو بند جو ہیں وہ ایسے کڑے ہوتے ہیں جو یہاں بازوؤں پہ پہنے جاتے ہیں، بازو بند۔ میلے چکٹ ہو گئے یعنی بہت میلے ہو گئے، میل سونے کو کھا جاتا ہے، ان کو اجلواؤ یعنی ان کو صاف ستھرا کرواؤ، ان پہ پالش کرواؤ۔ مزاج دار نے کہا، کون ڈورے ڈلوائے اور کون اجلوا کر لائے، ان سے کہتی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے فرصت نہیں، ان کا مطلب اپنے میاں۔ حجن نے کہا، اوئی بیٹی یہ کون سا بڑا کام ہے، لو موتی رہنے دو، یعنی موتی تم اپنے پاس رکھو، میں ابھی ڈور ڈلوا لا دوں، میں ابھی ڈور ڈلوا لا دوں، اور جو زیور میلا ہے نکال لا دو، میں ابھی اجلوا دوں۔ تو لو بھائی، ایک تو چھوٹے موٹے کام ہے، میں بھی کروا دوں گی۔ اجلوا دینا مطلب پالش کروا دینا، ڈورا ڈلوا دینا۔ مزاج دار نے سب زیور حوالے کیا۔ حجن نے کہا، زلفن کو بھی ساتھ کر دو، وہ سنار کے پاس بیٹھی رہے گی، یعنی پڑوسی جو لڑکی ہے اس کو میرے ساتھ کر دو، تاکہ وہ سنار کے پاس بیٹھی رہے، تو اس پہ اس کو اطمینان ہو جائے نا، تاکہ میں اکیلی نہیں لے کے جا رہی۔ میں پٹوے سے ڈورے ڈلواؤں گی، مزاج دار نے کہا۔ اچھا، یہ کہہ کر زلفن کو آواز دی۔ زلفن آئی تو حجن نے کہا، لڑکی ذرا میرے ساتھ چل، سنار کی دکان پر بیٹھی رہی ہو۔ پٹوا جو ہیں وہ اس کو کہتے تھے اس زمانے میں جو ریشم کا کام کرتا تھا، ریشم کا کام کرنے والا جو کہ جیسے ایسی ڈوریاں ڈالنی ہیں تو خوبصورت سی فینسی ڈوریاں ہوتی تھیں اس کے پاس، اس طرح کی ایکسیسریز ہوتی تھیں اس کے پاس، تو میں پٹوے سے ڈورے ڈلواؤں گی۔ اور مزاج دار نے کہا، اچھا، یہ کہہ کر زلفن کو آواز دی۔ زلفن آئی تو حجن نے کہا، لڑکی ذرا میرے ساتھ چل، سنار کی دکان پر بیٹھی رہی ہو۔ حجن نے زیور لیا، زلفن ساتھ ہوئی۔ گلی سے باہر نکل حجن نے رومال کھولا اور زلفن سے کہا، لاؤ جلوانے کا کام الگ کر لیں اور ڈورا ڈلوانے کا الگ، یعنی جو پالش کروانے کا کام ہے وہ الگ کر لیتے ہیں، ڈورا الگ، یعنی تم ادھر ایک چیز الگ کر لو، دوسری چیز الگ کر لو، تاکہ دکان پہ جا کے نہ کھلنا پڑے۔ زیور کو الگ کرتے ہوئے حجن بولی، اے ناک کی کیل کہاں ہے؟ ارے ناک کی کیل تو رہ گئی، ناک کی کیل وہ ناک میں جو خواتین زیور پہنتی ہیں، چھوٹی سی کیل نما ہوتی ہے۔ زلفن نے کہا، اسی میں ہوگی، ذرا بھر کی تو چیز ہے، ذرا بھر کی چیز مطلب چھوٹی سی چیز، اسی پوٹلی میں دیکھو۔ پھر حجن آپ ہی بولی، اے ہے پاندان کے ڈھکنے پر رکھی رہ گئی، ارے زلفن دوڑ کے تو جا، جلدی سے لے آ۔ اب زلفن سے کہا، تم جاؤ بھاگ کے پاندان کے ڈھکنے پر سے وہ اٹھا کے لے آؤ ناک کی کیل۔ زلفن بھاگی آئی اور دروازے سے چلائی، بی بی ناک کی کیل پاندان کے ڈھکن پر رہ گئی ہے، حجن نے مانگی ہے، جلدی دو۔ حجن گلی کے نکڑ پر دبیا بنیے کی دکان کے آگے بیٹھی ہے۔ بنیے کا نام ہے دبیا، بنیا ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں نا گروسری سٹور والا،
سودا سلف جس سے خریدتے ہیں، بنیا. تو یہ کہنا تھا اور مزاج دار بہو کا ماتھا ٹھنکا. ماتھا ٹھنکا یعنی پریشانی ہوئی. زلفن سے کہا باولی ہوئی ہے، پاگل ہو گئی ہو؟ کیسی کیل میرے پاس کہیں تھی؟ تو نے دیکھی ہے؟ تم نے کبھی دیکھا میرے پاس کبھی کوئی ناک کی کیل تھی؟ ارے کمبخت دوڑ دیکھ کہیں حجن چلی نہ جائے. بھاگ کے جاؤ حجن کو دیکھو کہاں نکل نہ جائے. زلفن الٹے پاؤں دوڑی یعنی واپس اسی راستے کی پہ چلتی ہوئی دوڑتی ہوئی گئی. حجن کو ادھر دیکھا ادھر دیکھا کہیں پتہ نہ تھا. مزاج دار سے آ کر کہا بی حجن کا تو کہیں پتہ نہیں، میں بازار تک دیکھ آئی، اتنی دیر میں معلوم نہیں کہاں غائب ہو گئی. یہ سن کر مزاجدار سر پیٹنے لگی. ہائے میں لٹ گئی، اے لوگو خدا کے لیے دوڑیو موم گھروں کے چھتے تک. لوگ دوڑے. وہاں جا کر معلوم ہوا کہ کہیں کی بہتی بہاتی مہینے بھر سے کرائے پر آ کر رہی تھی. 4 دن سے مکان چھوڑ کر چلی گئی. اب کیا ہو سکتا تھا؟ محمد عاقل نے آ کر سنا تو سر پیٹ لیا اور بیوی سے کہا ارے تو گھر کو خاک سیاہ کر کے چھوڑے گی، یعنی بالکل ہی تباہ کر دے گی. بس دیور تو گیا گزارا ہوا، دیور تو گیا گزرا ہوا، یعنی گیا گزرا ہوا یعنی بھول گیا اس کو. تو باتیں بہت سی رہ گئیں، یعنی بہت سی باتیں دل میں رہ جاتی نا کہ تم ایسی ہو تم ویسی ہو. 1000 روپے کے موتیوں کی جوڑی جو لوگوں نے دیکھی تو 3 پیسے کی تھی، یعنی نقلی موتی تھے وہ. یہ ہوئی بات. تو یہ جس علاقے میں رہتی تھی، یہ جو کٹنی تھی حجن، تو وہ اس نے بتایا تھا کہ میں موم گروں کے علاقے میں رہتی ہوں. موم گر ہوتے ہیں جو موم بتیاں وغیرہ بناتے ہیں، موم کا کام کرتے ہیں، ان کے علاقے میں رہتی ہوں. تو اس لیے اس نے لوگوں کو کہا دوڑو جا کے اس کے علاقے میں جاؤ جہاں وہ رہتی ہے، وہاں سے پتہ کر کے آؤ. تو موم گروں کا چھتا وہ علاقہ تھا جہاں پہ وہ لوگ رہتے تھے. وہاں تک بھگایا لیکن وہ نہ تھی. یوں ایک بیوقوف عورت نے اپنی ساری جمع پونجی سے ہاتھ دھوئے. اب یہ تو سارا ہم نے کر لیا، یہ بھی آپ خود کر سکتے ہیں. سوالوں کے جواب میں مدد کرتا ہوں آپ کی. ڈپٹی نذیر احمد کون تھے؟ ڈپٹی نذیر احمد اردو کے بہت بڑے نثر نگار اور ادیب تھے، جنہوں نے اردو ناول لکھنے کی ابتدا کی. میرات العروس کا مطلب کیا ہے؟ بہت آسان سوال ہے. میرات العروس کا مطلب ہے دلہن کا آئینہ. اکبری کیسی لڑکی تھی؟ تھوڑا سا تفصیل سے بتا دیں، حالانکہ ہیں تو مختصر سوال. لیکن اکبری ایک بیوقوف اور بیوقوف اور کیا کیا کریکٹرسٹکس انہوں نے بتائے تھے شروع میں ہی. بیوقوف تھی، مزاج دار تھی، یعنی بیوقوف، بد مزاج اور پھوڑ اور لڑکی تھی. پھر حجن کیسی عورت تھی؟ حجن بہت چالاک اور بہت چالاک کٹنی تھی، جو لوگوں کو بیوقوف بنا کر ان کا مال لوٹ لیا کرتی تھی. ٹھیک ہے جناب. باقی متضاد آپ لکھ لیجئے گا. زندگی کا متضاد بہت آسان ہے. موت ہے، برباد کا آباد، نقد کا ادھار، جدید کا قدیم، پھوڑ کا سلیقہ مند، سستا کا مہنگا، غریب کا امیر، سیاہ کا سفید. پھر اس سبق کا ایک پیراگراف، اس کہانی کا سبق ایک پیراگراف میں لکھیے. یعنی آپ نے کیا سیکھا، یہ ذرا آپ اپنی طرف سے بتائیے گا کہ آپ نے اس کہانی میں سے کیا سیکھا. یعنی یہ مرکزی خیال نہیں ہے، یہ خلاصہ نہیں ہے، بلکہ آپ نے کیا سیکھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کا سبق کیا ہے. تو اس کہانی سے ہم نے یہ سبق سیکھا کہ ہمیں عقل مندی سے کام لینا چاہیے ہے، ہمیں انجان لوگوں پر بلا وجہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے ہے، ہمیں تحقیق کر لینی چاہیے، اپنے بڑوں سے مشورہ کر لینا چاہیے، بڑوں کی بات سننی چاہیے. جیسے کہ اس کے شوہر نے اسے کہا تھا کہ ابھی آج کل کوئی کٹنی آئی ہوئی ہے، خیال رکھنا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہم نے اس سبق سے سیکھا، اور آپ اپنے الفاظ میں لکھیں گے لیکن یہ ٹھیک ہے بچوں. تو آپ اس کو مکمل کیجئے جب تک ہم آپ کے لیے دوسری ویڈیو بناتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.